بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 نووی درس نمبر 10۔ آج کے درس میں ہم ظلم کے متعلق اور حدیث قدسی میں جو مضمون آیا ہے اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ محترم حضرات، الفاظ میں واضح طور پر سب کچھ لکھا گیا ہے، صرف ہم ترجمہ کریں گے۔ ترجمے کے ساتھ پورا مطلب جو ہے واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب کریم اپنی قوت کو بتا رہے ہیں اور بندوں کی کمزوری، ضعف، احتیاج بتا رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دیکھیں، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ غفاری بھی لوگ بولتے، غفاری بھی بول سکتے، ٹھیک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، اس میں کہ جو وہ روایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کیا مطلب کہ ابو ذر غفاری نبی علیہ السلام سے وہ روایت کر رہے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی ہے، مانا اللہ کی بات بیان کی ہے حدیث قدسی کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ محترم حضرت، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے، مانا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سورت پڑھیں گے نا آمین کے بعد، اور حدیث قدسی جو ہے ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو نماز میں پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو حدیث محترم حضرات، اس میں آپ دیکھ لیں جو الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ادا کرتے ہیں، وہ معانی ادا کرتے ہیں، مضمون اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، مضمون جو ہے اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو اپنے الفاظ میں واضح کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مضمون کو پوری طور پر پیغمبر علیہ السلام کو دل میں ڈالا جاتا ہے، پھر اسی کو پیغمبر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ آگے نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ وحی متلو ہے، یعنی وہ وحی ہے، وہ چیز ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی جائے، القاء کی جائے۔ اور یہ جو دل میں ڈالنا ہے نا، یہ کبھی مضمون کے ساتھ ہوتا ہے، معنی دل میں ڈالا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے لفظ اور معنی دونوں ڈالے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم ہے، اس کے الفاظ اور معنی سب اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کیا ہے حدیث مبارکہ ہے، ان کے الفاظ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں، اور معانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں النظم والمعنی، ضوا کے ساتھ ہے، النظم والمعنی قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ روایت کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے۔ جس حدیث میں یہ کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ روایت کر رہے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں علماء کی اصطلاح میں۔ انہ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ عبدیت، بندگی مسلمان کے لیے سب سے بڑی صفت ہے کہ اس سے متصف ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے کہ ایک انسان خود کو ایک عبد کا ہے، بندہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کی عظیم صفت بھی شناخت کی ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے و رسول ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کو خود پہ بھی حرام کیا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے بیچ بھی حرام کیا ہے، یعنی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، فلا تظالموا، ظلم نہیں کرنا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے۔ ضال، اسے تو گمراہ کو کہتے ہیں، مراد یہاں پر غافل ہے،
تم میں سے ہر ایک غافل ہے. ظاہر ہے ہر انسان غافل ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی وہ برگزیدہ بندے جو ہیں غفلت سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیے تھے. عام اکثر بندے ایسے ہیں کہ الا من ہدیتہا، جس کو میں جاگے رکھوں، ہدایت دوں، رہنمائی سے کیا ہو جائے، سرفراز ہو جائے. فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، رہنمائی. اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، راستہ بتاؤں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے. ظاہر ہے ہر ایک انسان کو بھوک لگتی ہے، محتاج ہوتا ہے. صرف انسان ہی نہیں، سب جو کیا ہے کھانے والے ہیں، پینے والے، چاہے وہ چرندے پرندے، جن انس، سب، کہ تم میں سے سب جو ہے یعنی ہر ایک بھوکا ہے، محتاج، فقیر ہے. الا من اطعمتہ، ہاں جس کو میں کھلاؤں پیٹ بھرا کے. فاستطعمونی، مجھ سے طلب کرو اپنا رزق، اپنا کھانا. اطعمکم، میں تمہیں کھلاؤں گا، دوں گا، رزق دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم میں سے ہر ایک برہنہ ہے. برہنہ جسد، برہنہ بدن، یعنی تن پر جب کپڑا نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں، عار کہتے ہیں. اردو والی عار مراد نہیں ہے، شرم، عار وہ الگ چیز ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. الا من کسوتو، ہاں جس کو میں پہناؤں، جس کو میں پوشاک دوں. فاستکسونی، مجھ سے طلب کرو پوشاک، کپڑا. اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا، کپڑا دوں گا، لباس دوں گا، زینت دوں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون، تم خطائیں کرتے ہو، تقصیرات کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو. باللیل والنہار، رات و دن تم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سب گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی، مجھ سے طلب مغفرت کیا کرو، مجھ سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو. اغفر لکم، اغفر بھی پڑھ سکتے، اغفر بھی پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اغفر لکم، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کروں گا. فاستغفرونی، اغفر لکم، یا اغفر لکم، یا اغفر لکم. ٹھیک ہے. فاستغفرونی ہمارے کسی ہے نا، جزا کے طور پر آپ اغفر بھی پڑھ سکتے. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کروں گا. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغو، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے اس حد تک، ضری، کہ مجھے ضرر دے سکو. یعنی تمہارے پاس اس اسباب نہیں ہو سکتے، اور ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے ضرر دے سکو. کیونکہ انسان تو ایک دوسرے کو ضرر دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے اسباب ہوتے، کسی کو ضرر دینے کے طریقے ہوتے ہیں. تم اسی طریقے تک نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے کچھ تکلیف، ضرر یا تنگی پہنچاؤ. فتضرونی، کہ مجھے ضرر پہنچا سکو. ولن تبلغوا نفعی، اور تم مجھے نفع پہنچانے تک پہنچ سکتے ہو، اس حد تک اور اس طریقے تک. فتنفعونی، کہ تم مجھے نفع فائدہ پہنچا سکو، یعنی نہیں کر سکتے. نفع اور ضرر دینے والی ذات جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ضار نافع اللہ تعالیٰ ہے. یا عبادی، میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، اگر تم میں سے اول سے لے کر آخر تک، یعنی سب انسان، پوری انسانیت، و انسکم و جنکم، اور تمہارے انسان اور جن، یعنی سب انس و جن سب جمع ہو جائے. کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے جو سب سے ایک متقی، پرہیزگار، برگزیدہ متقی، بہترین انسان کے دل کی طرح ان کے دل ہو جائے، سب ایک نیک بندی کی طرح ہو جائے. ما زاد ذلك فی ملک شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی بڑائی نہیں آتی. کانو، اگر یہ سب ہو جائے، تمہارے انسان، جن، فریا، سب ملا کے، سب جو ہے نا جمع ہو جائے، سب جو ہے بن جائے. کیسے؟ کانو علی اتقى قلب رجل واحد، تم میں سے جو کوئی ایک اچھا، پرہیزگار، نمبر 1 قسم کا نیک آدمی ہونا، اسی طرح بن جائے. منکم، تم میں سے. ما زاد ذالک، یہ نہیں بڑھا تھا، فی ملک، میری بادشاہت میں، شیئن، کچھ بھی. یعنی تمہارے نیک بننے سے میری بادشاہت میں زیادتی نہیں آتی. اور اسی طرح سے اگر تم سب جو ہے
ظالم فاسق فاجر بن جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی. یا عبادی میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم اگر تم میں اول سے لے کر آخر تک یعنی سب مراد کیا ہے سب اول آخر مراد سب ہے وانسکم و جنکم انسان اور جن کانو ہو جائے على افجر قلب رجل واحد منکم تم میں سے سب سے بدترین فاجر فاسق ظالم بدکار قسم کے انسان بن جائے. جب کوئی ایک ظالم بدکار رذیل قسم کا شخص ہونا ذلیل خبیث اسی طرح سب بھی بن جائے نا سب بن جائے. ما نقص من ملکی شیئا اس سے جو ہے نا میری بادشاہت میں میرے ملک میں کمی نہیں آتی کچھ کم نہیں کر سکے گا کچھ کم نہیں کرے گا. یا عبادی میرے بندو لو ان اولکم و آخرکم اور تم میں اول سے لے کر آخر تک ان سب انسان و انسکم و جنکم انسان اور جن قاموا کڑے ہو جائے فی صعید واحد ایک میدان میں ایک ڈگر میں یعنی سب انسان چاہے جن ہو انسان ہو اول سے لے کر آخر تک جتنے پیدا ہونے والے انسان اور ہو چکے مر چکے سب جمع ہو جائے ایک جگہ میں ایک میدان میں جیسے کوئی جمع ہو جائے راشن کے لیے جیسے راشن لوگ لیتے ہیں کہ اپنی ضروریات مانگتے ہیں فسألونی مجھ سے اپنی ضروریات اور حاجات مانگے فاعطیتو پر میں دیا کروں دے دوں کل واحد ہر ایک کو مسئلتہ اپنی ضرورت اور حاجت اس سے بڑھ کر بھی یعنی سب کچھ دوں. ما نقص ذالک یہ نہیں کم کرے گا مما عندی میرے پاس خزانوں میں سے الا صرف مثال کے طور پر سمجھ جیسے کم کرتا ہے کما ینقص المخیط جیسے سوئی کم کرتی ہے اذا ادخل البحر جب سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے نا تو اس کے ناکے میں یا ناکے کے برابری تھوڑا سا پانی جو ہے چپک جاتا ہے لگ جاتا ہے ساتھ میں نکل آتا ہے اتنی کمی بھی نہیں آتی. یعنی بطور مثال کے سمجھو چلو اتنی کمی اگر سمندر سے ایک آدمی سوئی ڈبو کر ایک قطرہ پانی نکالے گا سمندر کا تو کچھ ہی نہیں ہوگا کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کچھ کم ہوا بھی یا نہیں. تو یہ بطور مثال بتا رہے نہیں اتنی بھی کمی نہیں آتی. یا عبادی میرے بندو انما ہی اعمالکم یہ تمہارے اعمال ہے وہ تمہارے اعمال جو تم کر رہے ہو احصیھا لکم تمہارے لیے محفوظ کر رہا ہوں لکھ رہا ہوں سب جو ہے تجوری میں بند کر رہا ہوں تمہاری جو کیا ہے حساب و کتاب ہے. یعنی تمہیں مت سمجھنا کہ بس ہو رہے اور اڑ رہے ہیں نہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ثم اوفیکم ایاہا پھر تمہیں میں پورا پورا دوں گا انہوں اعمال کی جزا بدلہ پورا پورا دوں گا. فمن وجد خیرا اگر کسی کو خیر ملے نظر آئے عمل نامے کو دیکھ کے تو فلیحمد اللہ اللہ کا شکر کرے حمد کرے ثنا کرے صفت کرے. ومن وجد غیر ذالک اگر کسی کو کچھ اور ملے نتائج تو فلا یلومن الا نفسا صرف خود کو ملامت کرے اپنی حسرت کے ہاتھ جو ہے مل لے کسی اور پر کچھ بھی نہ باندھے نہ کسی سے شکایت رکھے اپنی غلطی ہی اس کی ہوگی. رواہ مسلم.